بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عثمانیہ سلطنت کے زوال کی وجہ بننے والے معاہدے یعنی معاہدہ لوزان کے بارے میں بتائیں گے جو 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ کیا 2023 میں ترکی خلافت عثمانیہ کو بحال کر دے گا؟ کیا غازی ارطغرل کی شکل میں طیب اردگان عثمانیہ سلطنت کی بنیاد دوبارہ رکھیں گے؟ یورپ 2023 سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ اور اس سب صورتحال کا ارطغرل غازی ڈرامہ سے کیا تعلق ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج کل پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ چل رہا ہے جس کا نام ارطغرل غازی ہے۔ اس کردار کے بارے میں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ اس کا تعلق موجودہ حالات سے بھی ہے اور مستقبل کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کا کردار ہے۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے ایمان اور انصاف کی طاقت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ 1299 میں عثمان غازی نے عظیم عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور یوں دنیا کے نقشے پر عظیم عثمانیہ سلطنت کا سورج طلوع ہوا جو اگلے 600 سال تک چمکتا رہا، جس کی وسعت 3 براعظموں تک پہنچی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد بھی 650 سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے دنیا کی ایک عظیم الشان سلطنت میں بدل دیا۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو عثمانیہ سلطنت کی فوج اور سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یوں جو جرمنی کے دشمن تھے وہ عثمانیہ سلطنت کے دشمن بن گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک طرف برطانیہ جس کے ساتھ امریکہ، آئرلینڈ، فرانس، اٹلی اور دیگر ممالک شامل تھے، اور دوسری طرف جرمنی جس کے ساتھ عثمانیہ سلطنت اور کچھ ممالک شامل تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیہ سلطنت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد عظیم عثمانیہ سلطنت بکھرنا شروع ہو گئی۔ 1923 میں فاتح طاقتوں یعنی فرانس اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں طے پایا، اس لیے اس معاہدے کو لوزان کہتے ہیں، جس کی مدت 100 سال تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو معاہدہ لوزان کی 5 بڑی اور خطرناک شرائط بتائیں گے۔ شرائط: سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، سلطان اور خاندان کے افراد کو لاپتہ کر دیا گیا، کچھ کو شہید کر دیا گیا اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ترکی میں اسلام پر پابندی لگا دی گئی، وہاں عربی زبان میں اذان بھی نہیں دی جائے گی۔ ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا جائے گا اور خلافت کے اثاثے جو 3 براعظموں تک پھیلی ریاست کے اثاثے تھے ضبط کر لیے گئے۔ ترکی اپنی ہی زمین سے معدنیات نہیں نکال سکے گا، اسے ہر چیز خریدنی پڑے گی، ڈرلنگ بھی نہیں کر سکے گا، تیل نہیں نکال سکے گا۔ کہتے ہیں یہ پابندی سب سے زیادہ خطرناک تھی کیونکہ کسی ملک میں معدنیات ہوں اور وہ نکال نہ سکے۔ سب سے زیادہ خطرناک شرط جس سے ترکی کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا وہ یہ تھی کہ ترکی میں ایک سمندر ہے جسے باسفورس کہتے ہیں، جو دنیا تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کا سامان وہاں سے گزرتا ہے۔ معاہدے میں لکھا گیا کہ باسفورس کو عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا ہے، کسی بھی بحری جہاز سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ یہ تھیں 5 بڑی شرائط جو معاہدہ لوزان میں درج ہیں۔ عثمانیہ سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب عثمانیہ سلطنت توڑی گئی تو
40 नए ममालिक वजूद में आए। इसके अलावा हरमैन शरीफैन यानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मेज़बानी का शर्फ भी उस्मानिया सल्तनत को हासिल था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी का मुआहदा लौज़ान से क्या ताल्लुक़ है। अब जब 2023 में 100 साल के बाद मुआहदा लौज़ान ख़त्म होगा तो तैयब एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। तैयब एर्दोगान ने एक बयान देते हुए कहा, अब हम नए दौर की तरफ जा रहे हैं और अब तुर्की अपनी तारीख को जिंदा करेगा। इसके अलावा तैयब एर्दोगान ने कहा, अर्तुगरुल गाजी की जद्दोजहद इस बात की ठोस और हैरत अंगेज मिसाल है जो हमारी कौम मुत्तहिद हो जाने पर करने के काबिल है। ये असल में तैयब एर्दोगान का इशारा था कि 2023 में 100 साला मुआहदा ख़त्म होने के बाद तुर्की क्या करेगा। तैयब एर्दोगान असल में खिलाफत को ज़िंदा करने के लिए और उस्मानिया सल्तनत और मुआहदा लौज़ान की याद दहानी कराने के लिए ड्रामा अर्तुगरुल गाजी चला रहे हैं। यूरोपी और अमरीकी माहिरीन ने इस ड्रामे को खामोश इस्लामी इनकलाब और इस्लाम का सकाफती बम करार दे दिया है और इनका यह खदशा गलत नहीं है क्योंकि इस ड्रामे ने तमाम मुसलमानों के सोए हुए जज्बात को जगा दिया है और तमाम इस्लामी ममालिक के नौजवान अपने अंदर एक अर्तुगरुल करवटें लेता हुआ महसूस कर रहे हैं। इस ड्रामे को पाकिस्तान में भी एक पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है। इस बात को याद रखिए कि अर्तुगरुल से शुरू होने वाली जो कहानी है इसे इस वक्त इसलिए दोहराया जा रहा है ताकि जो मुसलमान इसे देखें वो उठें और नियत बांधें और कोशिश करें कि हम दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।